بات کر لیں. خان صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی خان صاحب آپ بات کر لیجئے. عمران خان صاحب فرمائیے. شکریہ اسپیکر صاحب. آج پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے. یہ جو آج امینڈمنٹ پاس کی گئی یہ انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا فیصلہ ہوا آج اس پارلیمنٹ نے کیا جو ایک انوملی تھی کہ ایک پاکستان کا حصہ تھا اور پھر اس کے اوپر صرف 40 پاکستان کے قانون اپلائی کرتے تھے. تو اس کی یہ بجائے آزادی کے بعد ہم نے اس انوملی کو دور کرنا، ہم نے وہی پرانا ایک انگریزوں کا سسٹم چلنے دیا جو آہستہ 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 وار آن ٹیرر 9/11 میں جب ہم نے شرکت کی کسی اور کی جنگ میں، تو وہ جو سارا سسٹم تھا وہ کولیپس کر گیا. اور آج اگر یہ فیصلہ ہم نہ کرتے تو میں آپ کو خدشات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک ویکیوم سارے قبائلی علاقے میں تھی، پرانا سسٹم ختم ہو گیا تھا، نیا سسٹم تھا نہیں، ایک ویکیوم تھی جس ویکیوم کے اندر ایک بہت بڑا خدشہ یہ تھا کہ باہر سے پلیئرز پھر سے انتشار پھیلا سکتے تھے. ایک بڑی قربانیوں کے بعد امن ہوا قبائلی علاقے میں، اور اس امن کے کیونکہ ہم ایک نیا سسٹم نہیں دے سکے، اور 2016 جب ایک فیصلہ ہوا تھا فاٹا ریفارمز کا اس میں پیش رفت نہیں ہوئی، تو وہ اب جو غصہ تھا، جو افیکٹڈ لوگ تھے وار آن ٹیرر سے، جو پشتون لوگوں کی جینوئن گریونسز تھیں، جو کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی ایم یہ وہ گریونسز کی بات کر رہی ہے جو ایک پختونخوا کے لوگ فیل کر رہے تھے، قبائلی علاقے کے لوگ. تو ڈینجر یہ تھا کہ اس کو فورن ایکٹرز استعمال کریں اور پھر سے وہی سچویشن بن جائے جس میں پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی، قبائلی علاقے کے اندر خاص طور پہ جو تباہی مچی، آدھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی، گھر تباہ ہوئے، نوجوان قبائلی علاقے سے کراچی میں، لاہور میں باہر جب جاتے تھے ان کو پوٹینشل دہشت گرد کی طرح دیکھا گیا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا گیا، اور صرف اس لیے کہ وہ قبائلی علاقے سے لوگ تھے. وہ نان پیپل بن گئے، پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو کوئی اون نہیں کرتا تھا، ان کی آواز کہیں نہیں تھی. تو یہ جو آج بل پاس کیا ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. ان کی گریونسز بھی جو کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کی گریونسز، ان کے کاروبار ختم، دکانیں ختم، تو وہ گریونسز بھی ایڈریس ہو سکتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو انوملی تھی آزادی کے بعد، یہ اب پاکستان کا حصہ بن جائیں گے اور پاکستان کے آہستہ آہستہ قانون اپلائی کریں گے. میں صرف ایک الرٹ کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس کو کہ اس میں ڈینجرز ہیں. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی آسان کام ہے. یہ ایک بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے ان کا، اور وہ جب مین سٹریم کا حصہ بنے گا تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب دیر اور سوات پاکستان کا حصہ بنے تھے تو جب پاکستان کے قانون وہاں اپلائی کیے اور جلدی کر دیے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں آپ کو سوات کی جب کمشنر وہاں تھے وہ سٹیٹسٹکس دے رہے تھے کہ 1974 میں جب پاکستان کا حصہ بنے تو جو اینیول مرڈر ریٹ تھی وہ 10 سے کم تھی. سال کے قتل 10 سے کم ہوتے تھے 1974 تک. تو 3 سالوں میں جب پاکستان کے قانون اپلائی کیے، کیونکہ وہاں انفراسٹرکچر نہیں تھا تو وہاں 10 سے 700 پہ پہنچ گیا مرڈر ریٹ 3 سالوں کے اندر. کیونکہ وہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، ان کے پاس وکیل نہیں تھے، ان کے پاس ججز نہیں تھے. تو جو عام آدمی جب انصاف سے دور ہوا تو اس نے پھر آہستہ آہستہ وہ جو نفاذ شریعت موومنٹ شروع ہوئی تھی، بیسکلی وہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. لوگ اپنا پرانا سسٹم چاہتے تھے. تو میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پرابلم آئے گا یہ کہ قبائلی علاقے کے اندر جب پاکستان کے جب قانون اپلائی کریں گے تو ہمیں یہ بڑا فیز طریقے سے کرنی چاہیے. اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کے پاس ابھی کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہوگا. اور ہم نے جو پختونخوا میں ایک سسٹم شروع کیا ہے ڈسپیوٹ ریزولوشنز، ڈسٹرکٹ تھانوں کے اندر جرگہ بیٹھتا ہے، ریٹائرڈ ججز بیٹھتے ہیں، ریٹائرڈ
ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, वो बैठ के लोगों के मसले हल करते हैं, लोगों को वही मुफ्त इंसाफ मिलता है, फौरी इंसाफ मिलता है। ये डिमांड आएगी कबायली इलाके के लोगों से, वो भी वही अपना पुराना निज़ाम चाहते हैं कि उनको फौरी इंसाफ मिले और पैसा ना गरीब आदमी को खर्च करना पड़े। तो ये आपको एक नंबर 1 ये प्रॉब्लम आएगा, और मेरे ख्याल में ये फेज तरीके से इसको अब जो पाकिस्तान के कानून अप्लाई करने चाहिए। दूसरा, उनका एक पुराना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जो वहाँ अप्लाई करता है, वो बड़ा ज़बरदस्त उनका, यानी उनका हर गांव अपने फैसले करता है। जो जिरगा मीनिंग के उनके जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो पुराना एक उनका तौर तरीका है। तो वो लोकल गवर्नमेंट जो फैसला किया गया इस बिल में, उनके फौरी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवा के और फिर उनको एम्पावर किया जाए, और ये जितनी भी रिहेबिलिटेशन है वो लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए की जाए। यानी अब तक जो अभी तक अगर आप चाहें भी तो रिहेबिलिटेट करने के लिए इलाकों के, वहां कोई सिस्टम नहीं है, और वो बेहतरीन सिस्टम ये होगा कि उनका लोकल गवर्नमेंट जो लिखा भी हुआ है इस बिल के अंदर कि जल्दी से उनके इलेक्शंस करवा के और उनको फिर एम्पावर किया जाए, उनके जरिए डेवलपमेंट की जाए। तो ये आसान नहीं होगा, ये हमें प्रिपेयर होना चाहिए। जो लोग जो इसके मुखालिफ हैं वो एकदम पॉइंट करेंगे कि जी देखें ये गलत है, वो फलाना गलत है, लेकिन जो भी लोग आज इसको अपोज कर रहे हैं उनके पास कोई आज ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं है। पुराना सिस्टम, अब फिर से मैं रिपीट करता हूं, नहीं चल रहा, वो वैसे ही डीजेनरेट कर गया था। ये जो पॉलिटिकल एजेंट का सिस्टम है, करप्शन की इंतहा थी, कबायली इलाके के लोग सफर करते हैं, उनके ऊपर वो जो चीजें मेन लैंड में सस्ती हैं वहां महंगी बिकती हैं, और फिर स्मगलिंग के जरिए पैसा बनता है वहां। तो ये सारा जो एनॉमली थी, ये पहला स्टेप है कि पाकिस्तान एक बड़ा जबरदस्त कदम ले रहा है उसको दूर करने के लिए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये आसान नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। मेरे ख्याल में इसके लिए एक ऑन गोइंग एक कमेटी बैठनी चाहिए जो कि कॉन्स्टेंटली रिव्यू करे जिस तरह के प्रॉब्लम्स आए और उनके हल करे। लेकिन ये जो अल्टरनेट दे रहे हैं कि सूबा बनाया जाए इसका कबायली इलाके का, वो बिल्कुल अनफीजिबल है। पहले तो वो पहले ही एरिया बैकवर्ड है, 73% लोग पहले ही गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और वजीरिस्तान से लेकर ऊपर बाजौड़ तक एक थिन स्ट्रिप का सूबा बने, ये बिल्कुल फीजिबल नहीं है। और मैं जो भी ये आइडिया दे रहा है मेरे ख्याल में वो उनको समझना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आखिर में सबको मुबारक देते हुए ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ इस पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी तलखी रही है लेफ्ट हैंड साइड ट्रेजरी बेंचेस से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी और मेरी पार्टी ने स्टैंड लिया, हम हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, हम हैं पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारा प्राइमरी काम ये है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। और जो हमारा स्टैंड था इसके ऊपर, मैं 2 चीज़ों को कहना चाहता हूँ। पहला, इलेक्शंस के ऊपर, जब सारी पार्टीज कह रही थी कि जो आज नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जो जनाब इलेक्शंस बहुत बड़ी धरना साजिश थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सारी पार्टीज कह रही थी, 22 जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई, तो क्या हम ये नहीं डिमांड, हम ये गलत डिमांड कर रहे थे कि 413 पिटिशन में से सिर्फ 4 पिटिशन की सैंपलिंग करके उनकी ऑडिट करें, और ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगला इलेक्शन ठीक हो 2018 का। इस पे क्या गलत बात की थी? नहीं, प्लीज नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, प्लीज नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, प्लीज। जी खान साहब, मैं अब थोड़ा सा हौसला रखें और सुन लें बात, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या वजह थी। हमने एक धरना दिया। धरना इसलिए दिया था कि हम चाह रहे थे चारों में इन्वेस्टिगेशन हो। इस असेंबली में भी हमने पूछा, असेंबली में भी जब रिस्पॉन्स मिला, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां रिस्पॉन्स नहीं मिला, इलेक्शन कमीशन से रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 साल कोशिश करने के बाद हमने धरना दिया, जो कि एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, एक पार्टी का राइट होता है। दूसरी चीज पैनामा आया। पैनामा जब आया, अंपायर होता है अल्लाह, अल्लाह होता है अंपायर। अच्छा, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, मालिक यौमिद्दीन को अंपायर। अच्छा जी, दूसरा आया पैनामा का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो क्या हमारा राइट नहीं था ये पूछने के लिए
کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کا پیسہ کدھر سے آیا, باہر کیسے گیا, اس پہ کون سی غلط کام کیا تھا؟ Please, no cross talk. جی kindly address the chair. ایک حامد الحق صاحب تشریف رکھیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرا تو ضمیر کلیئر ہے کہ میں اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے Please, no کھڑا cross ہوا. talk. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جو لوگ منی لانڈرر کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کا ضمیر ٹھیک تھا کہ آپ ایک آدمی کو جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیا آپ کا ضمیر ٹھیک تھا؟ Please, no cross talk. سعد صاحب, سعد رفیق صاحب ذرا سمجھائیں. اور میں پلیز نہیں, کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہوگی اس وقت. دانیال صاحب اس وقت اچھے ماحول میں بات ہو رہی, کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہوگی. ہم فاٹا پہ تو بات کر لیتے ہیں نا, فاٹا کے ریفرنس سے بات کر لیجئے. جی خان صاحب, میں اپنے ممبر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا یہ ضمیر اجازت دیتا تھا کہ ایک آدمی ایک ملک کا پیسہ ایڈمٹ کرے کہ ہمارے پیسے باہر پڑے ہیں؟ کیا اس کو آپ پبلک کے ریپرزینٹیٹیو ہو کہ آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہ پیسہ کدھر سے اور باہر کیسے گیا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں؟ اور یہاں ایک ممبر نے بیٹھ کے مجھے کہا تھا کہ کوئی شرم ہو, کوئی حیا ہو, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ممبر یہاں نہیں ہے. جی اسپیکر صاحب, پلیز تشریف رکھیں جی, تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں جناب پلیز. جی تشریف رکھیں. جی نہیں, وہ فاٹا کے اوپر بات کر رہے ہیں, فاٹا پہ کر کے. جی پلیز مخدوم صاحب فاٹا کے اوپر کریں. جی پلیز تشریف رکھیں. جی خان صاحب. اچھا جی, ایک منٹ. اسپیکر صاحب, میں آج ایک سن لیں, حوصلہ رکھے, بات سنے گا. میں نے آج یہ کہنا تھا کہ میں صرف ایک منٹ پلیز سن لیں. میں یہ صرف کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایز اے ڈیموکریٹ میرا رائٹ تھا کہ پبلک کے انٹرسٹ کے لیے میں کھڑا ہوں. ہمارا کام یہ ہے, سن لینا تھوڑا, ہمارا یہ رائٹ تھا کہ جب ہم سمجھیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ہم اس کے رائٹ کے لیے کھڑے ہوں. ہمارا یہ رائٹ ہے کہ جب اس ملک میں منی لانڈرنگ ہو, ہم اس کے لیے کھڑے ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ اس ہال کے اندر وہ لوگ ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ملک اس غریب عوام کا. ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں صرف اپنی ذات کے لیے. اس لیے مجھے یہ فخر ہے کہ ہم نے پوری سٹرگل کی اور ہم کامیاب ہوئے, اور ایک کرپٹ پرائم منسٹر منی لانڈرنگ کے اندر کنوکٹ ہوا. مجھے فخر ہے اس چیز کا. خواجہ